الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد سورۃ المائدہ مطولات میں سے قرآن مجید کی لمبی اور تفصیلی صورتوں میں سے ایک صورت سورۃ المائدہ بھی ہے۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حجۃ الوداع کے جب سفر میں تھے تو دوران سفر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم اپنی اونٹنی عصبہ پر سوار تھے کہ اونٹنی وحی کے بوجھ سے دبنے لگی، اور عام طور پر جب بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول شروع ہوتا تھا تو اس کا بوجھ اس قدر ہوتا تھا کہ اگر آپ کسی جانور پر سوار ہوتے تو وہ جانور بھی دب جاتا اور وہ تحمل نہیں کر سکتا تھا۔ اور یہاں تک کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر کسی اپنے صحابی کے ساتھ تشریف فرما ہوتے اور آپ کے جسم کا کوئی حصہ کسی صحابی کے جسم کے ساتھ مس ہو رہا ہوتا تو اسے بھی اس بوجھ کا اندازہ ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر میں بیٹھا ہوا تھا، اس طرح سے کہ چار زانوں آپ بھی بیٹھے ہوئے اور میں بھی بیٹھا ہوا، اور آپ کی گھٹنے کا کچھ حصہ ران کا میرے گھٹنے پر تھا، تو اسی اثنا میں وہی آنا شروع ہو گئی، تو اتنا شدید مجھے بوجھ محسوس ہوا، مجھے یہ لگا کہ میری ٹانگ پھٹ جائے گی۔ تو اس طرح سے وحی کا بوجھ ہوتا تھا۔
انا سنلقی علیک قولا ثقیلا۔ سورہ مزمل میں بھی ارشاد فرمایا کہ ہم عنقریب ایک بھاری بوجھ آپ پر ڈالنے والے۔ تو وحی کے نزول کے کئی طریقے ہوتے تھے اور اس کی تفصیل ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہوتا تھا کہ فرشتہ انسانی شکل میں آتا، اور جب فرشتہ انسانی شکل میں آتا تھا تو وہ صورت اتنی شاق نہیں گزرتی تھی اور اس میں آسانی ہوتی تھی، لیکن جب فرشتہ انسانی شکل میں نہ ہوتا اور فرشتہ نظر بھی نہ آ رہا ہوتا، صحابہ فرماتے ہیں کہ بن بناہٹ ہونا شروع ہو جاتی تھی، جیسے شہد کی مکھیوں کی بن بناہٹ ہوتی ہے، اس طرح سے وحی کی بن بناہٹ اور آواز ہم سنتے تھے، اور تسلسل ہوتا تھا اس آواز کے اندر، اور حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بوجھ ہو رہا ہوتا تھا اور چہرہ انور پر پسینہ آنا شروع ہو جاتا تھا، اور شدید سے شدید سردی بھی ہو تو تب بھی آپ علیہ السلام کے چہرہ اقدس پر پسینے کے آثار آنا شروع ہوتے تھے، ہمیں محسوس ہو جاتا تھا کہ وحی کا نزول ہو رہا ہے۔ تو سورۃ المائدہ کی یہ کیفیت بیان کی گئی کہ آپ اسبا اونٹی پر سوار تھے اور اونٹنی بوجھ سے دب گئی، چلنا اس کے لیے مشکل ہو گیا، آپ علیہ السلام اونٹنی سے نیچے اتر آئے، اور اس موقع پر یہ سورہ مبارکہ نازل کی گئی۔ یہ سورہ مبارکہ تقریباً نزول کے اعتبار سے قرآن مجید کی آخری صورتوں میں سے ہے، اور اس سورہ مبارکہ کے نزول کے بعد 80 دن تک آپ علیہ السلام اس دنیا میں موجود رہے، اور اس کے بعد آپ علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اور اس سورہ مبارکہ کے اندر بہت اہم مضامین اور اہم احکام دیے، گویا کہ پورے قرآن کے اندر جتنے بھی مضامین آئے ہیں 23 سالہ دور میں جو قرآن نازل ہوا ہے، اس کا خلاصے کے طور پر بہت ساری باتیں یہاں آپ سنیں گے۔ اور جو آغاز کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ایمان والو ان وعدوں کو پورا کرو، اوفو مکمل کرو، بالعقود عقد سے لیا گیا ہے، اور عقد کہتے ہیں گرہ لگانے کو، وہ معاہدے جو آپس میں آپ نے مضبوطی سے کیے ہیں ان معاہدوں کو پورا کرو۔ یہ لفظ بہت عام ہے اور اس کے معنی کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں۔ وعدوں کو پورا کرو، اگر میں ترجمہ یوں کروں کہ معاہدوں کو پورا کرو، اپنے معاہدے جو تمہارے ہوئے ہیں ان معاہدوں کو پورا کرو۔ معاہدے کئی قسم کے، ایک وہ معاہدہ جو انسان کا اپنے پروردگار کے ساتھ، ایک قوم دوسری قوم کے ساتھ کوئی معاہدہ کرتی ہے، ایک آدمی دوسرے آدمی کے ساتھ معاہدہ کرتا ہے، اسی طرح سے انسان کا اپنے پروردگار کے ساتھ ایک عہد اور ایک معاہدہ ہے، ایک ایگریمنٹ ہے، تو اس کو پورا کرو۔ اور وہ معاہدہ کیا ہے کہ ہم اللہ تبارک تعالی نے ہمیں پیدا کیا، ہمارا خالق مالک اللہ ہے، میں ایمان لایا اللہ پر، میں ایمان لایا اللہ کے رسولوں پر، میں ایمان لایا اللہ کی کتابوں پر، میں ایمان لایا اللہ کے فرشتوں پر، اور میں ایمان لایا اچھی اور بری تقدیر کے اللہ کی جانب سے ہونے پر، اور میں ایمان لایا مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر۔ اس ایمان کے اندر انسان ایک اللہ سے معاہدہ کرتا ہے۔ جب میں اللہ میں تیرے اوپر ایمان لایا تو پھر معنی یہ ہوا کہ میں اپنا مشکل کشا، حاجت روا، اپنے نفع کا مالک، نقصان کا مالک تجھے ہی سمجھوں گا، اور میں تیرے سوا کسی کے سامنے اپنا سر نہیں جھکاؤں گا، میں بندگی صرف تیری ہی کروں گا، حاجت روا مشکل کشا تجھے ہی مانوں گا۔ یہ میرا ایک اللہ پاک کے ساتھ معاہدہ ہے۔ تو اس معاہدے کو پورا کرو کہ جو ایمان کے اندر ہم داخل ہوئے ہیں، اور ایمان کے داخلے میں ہم نے اللہ کے ساتھ جو وعدہ کیا ہے، وہ معاہدہ کیا ہے، جیسے دو قومیں معاہدہ کرتی ہیں، اسی طرح سے ہمارا اللہ کے ساتھ یہ معاہدہ ہے۔ جب ہم اس معاہدے کو پورا کریں گے، اللہ کی بندگی کریں گے، اللہ کے ساتھ کسی کو ہم شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اپنا حاجت روا، اپنا مشکل کشا اللہ کو مانیں گے، اپنے نفع اور نقصان کا مالک ہم اللہ کو مانیں گے، صحت اور بیماری اللہ پاک کی طرف سے آنے کو، اس پر ہمارا ایمان ہوگا، تو پھر اللہ تبارک تعالی نے اپنے ذمے یہ بات لے رکھی ہے کہ اللہ پاک رحمتوں کو نازل فرمائے گا، برکتوں کو نازل فرمائے گا، دنیا میں ہماری مشکلات کو آسان فرمائے گا، اور آخرت میں اللہ تبارک تعالی ہمارے لیے جنت کا فیصلہ فرمائے گا۔ یہ ایک اللہ سے معاہدہ ہے۔ اسی طرح سے
ایک انسان اپنی ذات سے بھی معاہدہ کرتا ہے، اس معاہدے کو بھی پورا کرو، اپنی ذات سے عہد کرنا۔ ایک آدمی اپنے اوپر ایک وعدہ لے لیتا ہے، قسم لے لیتا ہے کہ قسم کھا لیتا ہے کہ میں یہ کام ضرور کروں گا، اس نے اپنی ذات سے ایک عہد کیا ہے، اس عہد کو بھی پورا کرو۔ اسی طرح سے ایک آدمی توبہ کر لیتا ہے کہ میں نے یہ گناہ کیا، چلو میری توبہ، آج کے بعد میں یہ گناہ نہیں کروں گا، اس نے اپنی ذات سے عہد کیا ہے، اس عہد کا بھی نباہ ہونا چاہیے، اس معاہدے کو بھی بندے کو پورا کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے تیسرا معاہدہ، ایک آدمی جو دوسرے کے ساتھ معاہدہ کرتا ہے، کسی بھی قسم کا معاہدہ، عام آدمی، دو آدمی کسی معاشرے میں رہتے ہیں، کسی سوسائٹی میں دو لوگ رہتے ہیں، آپس میں کسی بھی بات پر وہ معاہدہ کرتے ہیں تو اس معاہدے کی پاسداری ضروری ہے۔ اسی طرح سے میاں بیوی آپس میں ایک معاہدہ کرتے ہیں، یہ ایجاب اور قبول کے جو جملے دو بول بولے جاتے ہیں، ان دونوں جملوں کے اندر میاں بیوی کے درمیان میں ایک عہد اور معاہدہ ہوتا ہے۔ وہ معاہدہ کیا ہوتا ہے؟ گویا کہ شوہر وہ یوں کہہ رہا ہوتا ہے کہ آج کے بعد آپ کے نان نفقے کی ذمہ داری میرے اوپر ہے، میری گردن پر ہے، میں آپ کے نان نفقے کا اور اپنی حیثیت کے مطابق آپ کی رہائش کا، آپ کی خوراک کا، آپ کے لباس کا بندوبست کرنا یہ میری ذمہ داری ہے۔ پھر عورت اس میں معاہدہ یہ کر رہی ہوتی ہے کہ گویا کہ میں اپنے آپ کو ہر اعتبار سے آپ کی سپرد کرتی ہوں، اور اللہ تبارک تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں نافرمانی نہ ہو رہی ہو وہاں میں تمہاری اطاعت کروں گی۔ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں پھر شوہر کی اطاعت کرنا جائز نہیں ہے۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، مخلوق کی اطاعت وہاں نہ کرو جہاں خالق کی نافرمانی ہوتی ہو، وہ پھر اس عہد میں داخل نہیں ہے۔ اسی طرح سے پھر عورت گویا کہ یہ عہد کر رہی ہوتی ہے کہ میں آپ کے مال کی حفاظت کروں گی، میں آپ کی عزت کی یعنی اپنی ذات کی حفاظت کروں گی، اور اسی طرح سے آپ کی غیر موجودگی میں آپ کے مال کی، آپ کی اولاد کی حفاظت کروں گی۔ تو اس طرح سے عورت بھی ایک عہد کر رہی ہوتی ہے۔ دو آدمی آپس میں معاملہ کر رہے ہوتے ہیں، اجارے کا معاملہ کر رہے ہوتے ہیں، کرائے کا معاملہ کر رہے ہوتے ہیں، مزدوری کا، ملازمت کا معاملہ کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ تمام کے تمام شعبۂ زندگی سے متعلق یہ بات ہے کہ اوفو بالعقود، اے ایمان والو وعدوں کو پورا کرو۔ اب یہاں بات آئی ایمان والو، ایمان کا لفظ کیوں ذکر کیا ہے؟ اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اوفو بالعقود، وعدوں کو پورا کرو، اس لیے کہ تمہارے ایمان کا تقاضا ہے، تمہارے ایمان کے اندر یہ بات شامل ہے وعدوں کو پورا کرنا۔ اور لا ایمان لمن لا عہد لہ، اس شخص کے ایمان کا اعتبار نہیں ہے جس کی زندگی میں وعدے کا نبھا نہ ہو، اس کے ایمان کا اعتبار نہیں ہے۔ تو اس لیے یا ایھا الذین آمنوا کے لفظ سے خطاب کیا ہے، اے ایمان والو اوفو بالعقود، وعدے کو پورا کرو۔ تو اچھی طرح سے یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ وعدے سے کیا مراد ہے؟ معاہدوں کو پورا کرو۔ نمبر ایک، بندے کا اللہ کے ساتھ جو معاہدہ ہے اس وعدے کو پورا کرو، بندے کا اپنی ذات سے جو عہد ہے اس وعدے کو پورا کرو، بندے کا دوسرے انسان کے ساتھ جو معاہدہ ہے اس معاہدے کو پورا کرو، میاں بیوی کے آپس میں معاہدے ہیں ان معاہدوں کو پورا کرو، دو قوموں کے آپس میں معاہدے ہیں ان معاہدوں کو پورا کرو، دو قوموں کے، دو قبیلوں کے، دو ملکوں کے جو آپس میں معاہدے ہوئے ہیں ان معاہدوں کی پاسداری کرو۔ اور ایک بات اور، بحیثیت شہری ہونے کے، بحیثیت ملکی ہونے کے، اس ملک کے ساتھ ہم نے ایک عہد کیا ہے کہ ہم نے اس ملک کا شناختی کارڈ حاصل کیا ہے اور ہم اس ملک کے رہائشی ہیں، تو گویا کہ ملک کے وہ قوانین جو خلاف شرع نہ ہو اور ملک کے نظم و نسق کو بہتر بنانے کے لیے جو قوانین وضع کیے گئے ہیں ان قوانین کی پاسداری کرنا بھی وعدے کی ذمہ داری ہے، وہ بھی وعدے کے اندر شامل ہے، وہ بھی وعدے کی پاسداری ہے۔ اگر کوئی آدمی اس قانون کی پابندی نہیں کرتا تو وہ شرعاً بھی گناہگار ہے، یعنی جو حکومت کا مجرم سمجھا جائے گا ساتھ ساتھ وہ اللہ کا مجرم بھی سمجھا جائے گا کہ اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ وعدوں کو پورا کرو، آپ نے وعدہ پورا کیوں نہیں کیا؟ تو اس آیت کے اندر بہت وسیع مفہوم ہے اوفو بالعقود۔ تو یہ ساری باتیں ذہن نشین فرمانے کی ہیں، یاد کرنے کی۔ جب یہ بات ہو گئی کہ اوفو بالعقود، وعدوں کو پورا کرو، تو اب ان وعدوں میں سے ایک بات اللہ نے یہاں ذکر فرمائی، احلت لکم بہیمۃ الانعام۔ جب بات یہ آئی کہ وعدوں کو پورا کرو تو جن چیزوں کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے انہیں حلال جانو، اور جن کو اللہ نے حرام بتایا ہے انہیں حرام سمجھو۔ یہ بھی گویا کہ وعدے کے اندر یہ بات شامل ہے کہ آپ نے جب یہ کہا آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا انہیں میں حرام سمجھوں گا، اور جن چیزوں کو اللہ نے حلال بتایا انہیں میں حلال جانوں گا۔ تو یہ آگے جتنی بھی اس پوری صورت کے اندر آیات آئیں گی نا، بار بار میں یہ لفظ دہراؤں گا، وعدوں کو پورا کرو، وعدوں کو پورا کرو، اس لیے کہ ہر آیت کا، ہر حکم کا ربط اس پہلے والے لفظ سے بار بار آئے گا۔ اوفوا بالعقود، وعدوں کو پورا کرو۔ اس میں مثال کے طور پر طہارت کے احکام آئیں گے، طہارت کا تعلق بھی ادھر ہے پہلے لفظ سے۔ کیسے تعلق ہے؟ طہارت کا حکم کس نے دیا ہے؟ اللہ نے۔ جب اللہ نے حکم دیا ہے تو تم نے اقرار کیا ہے نا کہ اللہ میں تیرے حکموں کو مانوں گا، مانو۔ نماز کا حکم آئے گا، پھر بات آئے گی وعدے کو پورا کرو، اس لیے کہ اللہ پاک کے ساتھ آپ نے ایک معاہدہ کیا ہے۔ کسی کو قتل نہ کرو، روکا ہے قتل سے، وہاں پر بھی یہی بات آئے گی کہ وعدوں کو پورا کرو۔ چوری نہ کرو، ڈاکہ نہ ڈالو، یہ سب باتیں اس کے اندر بار بار آئیں گی۔ تو ان تمام کی تمام باتوں کا اور احکام کا تعلق اس پہلے لفظ سے بار بار ہم جوڑیں گے، اوفوا بالعقود، وعدوں کو پورا کرو۔ تو ان وعدوں کی ایک قسم کیا ہے؟ حلال چیزوں کو حلال جاننا اور حرام چیزوں کو حرام سمجھنا۔ تحلیل اور تحریم میں اللہ کے وعدوں کو پورا کرو، اپنے اختیار نہ چلاؤ، اپنی مرضی سے کسی شے کو حلال مت قرار دو اور کسی چیز کو حرام مت قرار دو۔ احلت لکم، حلال قرار دیے گئے ہیں تمہارے لیے، بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے چوپائے حلال، جانوروں میں سے چوپائے تمہارے لیے حلال قرار دی۔ یہاں دو لفظ ہیں، بہیمہ اور انعام، یہ دونوں کے دونوں لفظ چوپایوں کے لیے بولے جاتے ہیں، جانوروں کے لیے بولے جاتے ہیں۔ بہیمہ بہمہ سے ہے، اور بہمہ کا معنی ہوتا ہے گونگا ہونا، اور جانور کو بہیمہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ، اس میں دو معنی ہیں۔ علامہ راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ بہیمہ جانور کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ لاشعور ہوتا ہے، اس کے اندر وہ شعور نہیں ہوتا جو انسان میں ہے، اور اس لیے بھی اس کو بہیمہ کہا جاتا ہے۔ اور زیادہ راجح بات یہ ہے کہ بہیمہ کا معنی ہے نہ سمجھنا، تو اس کو بہیمہ اس لیے بھی کہتے ہیں کہ ہم اس کی بولی نہیں سمجھتے۔ یہ بات زیادہ موضوع نہیں ہے کہ وہ لاشعور ہوتا ہے، جانور میں شعور تو ہے، اگرچہ انسان کے درجے کا شعور نہیں ہے، کم درجے کا شعور ہے۔ ہر مخلوق کے اندر اتنا اللہ پاک نے شعور رکھا ہے، جانوروں میں بھی شعور ہے، پہاڑوں میں شعور ہے، پتوں میں شعور ہے، درختوں میں شعور ہے۔ اس لیے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، ہر شے اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، لیکن تم اللہ کی اس تسبیح کو وہ سمجھ نہیں سک رہے ہو۔ تو پتہ چلا ہر چیز میں اللہ نے کچھ نہ کچھ شعور رکھا ہے، اعلیٰ شعور انسان کو دیا ہے۔ تو لہذا کیا کہا کہ بہیمہ اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ ہم اس کی بولی نہیں سمجھتے، وہ ہماری پھر سمجھ لیتا ہے۔ ہم اس کو اشارہ کرتے ہیں، ادھر بلاتے ہیں، اشارہ کرتے ہیں، تو وہ ہمارے اشاروں کو کسی نہ کسی درجے میں سمجھتا ہے۔ اور خاص طور پر جو جانور پالتو جانور ہوتے ہیں، گھریلو جانور ہوتے ہیں، سدائے ہوئے ہوتے ہیں، وہ تو مالک کے اشاروں کو کتنا سمجھتے ہیں۔ گھوڑا کس قدر مالک کے اشاروں کو سمجھتا ہے۔ تو اس لیے بہیمہ اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ ہم اس کی زبان، اس کی بولی نہیں سمجھتے۔ اور انعام کہا جاتا ہے تو بہیمہ ہوا عام جانور، کسی بھی قسم کا جانور، اور انعام کہا جاتا ہے ان جانوروں کو جو گھریلو ہیں، جو پالتو جانور ہیں، اور جن کی تفصیل آگے آئے گی۔ وہ 8 قسم کے جانور ہیں جو قربانی کیے جاتے ہیں، وہ گائے، اونٹ اور بھیڑ بکری۔ تو بھیڑ بکری میں سے نر مادہ دونوں، اور اسی طرح سے اونٹ ہے نر مادہ دونوں، اور گائے ہے نر مادہ دونوں۔ تو ان جانوروں کے اوپر انعام کا اطلاق ہوتا ہے، صرف ان کو جو گھریلو مویشی ہیں، جو انسان سے انس رکھتے ہیں، ان کو انعام کہا جاتا ہے۔ جو جنگلی جانور ہیں، نیل گائے ہے، ہرن ہے، یہ جانور گو کے حلال ہیں، ان کو بہیمہ تو کہا جائے گا، انعام نہیں کہا جائے گا۔ انعام صرف ان کو کہتے ہیں جو پالتو جانور ہیں، جو گھروں میں پلتے ہیں اور جو انسان سے انسیت رکھتے ہیں۔ احلت لکم، فرمایا کہ حلال قرار دیا گیا۔ اب ترجمہ ہم کیا کریں گے؟ حلال قرار کر دیے گئے تمہارے لیے بہیمۃ الانعام، جانوروں میں سے پالتو جانور۔ بہیمۃ الانعام یا چوپایوں میں سے، الانعام کون سے؟ پالتو، چوپایوں میں سے پالتو جانور تمہارے لیے حلال قرار دیے گئے۔ اب ان کا تذکرہ کیوں آیا؟ سوال یہ ہے کہ ان کے علاوہ باقی حلال نہیں ہے؟ ہرن بھی تو حلال ہے، نیل گائے بھی تو حلال ہے۔
تو جواب یہ ہے کہ ان کا تذکرہ اس لیے کیا ہے کہ آگے بہت تفصیل سے یہ مسائل اور احکام آئیں گے کہ عرب کے یہاں یہ رواج تھا کہ وہ بعض اونٹوں کو حرام قرار دیتے تھے، بعض اونٹنیوں کو حرام قرار دیتے تھے. ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام، انہوں نے خود قسمیں نکال رکھی تھی. وہ اونٹنی جو 10 بچے جن لے اب اس کو نہیں کھاتے تھے، اس کا گوشت حرام کر دیتے تھے. تو اس طرح سے انہوں نے خود اپنی طرف سے حلال اور حرام کے مسائل گڑھ رکھے تھے. تو اس لیے کہا کہ نہیں، گھریلو جو جانور ہیں تمہارے لیے، چاہے وہ جوان ہوں، چاہے وہ بوڑھے ہوں، چاہے وہ بچے ہوں، چاہے وہ مادہ جانور 20 بچے جن لے اور چاہے جناب وہ 15 بچے جن لے، جب بھی وہ تمہارے لیے حلال ہے وہ حرام نہیں ہے. ہاں الا ما یتلا علیکم، مگر وہ جانور ما یتلا علیکم جو تمہارے سامنے تلاوت کیے جائیں گے، آگے جس کی تفصیل آ رہی ہے، وہ جانور تمہارے لیے. یہ استثناء بتایا کہ الا ما یتلا علیکم جو تمہارے اوپر تلاوت کیے گئے. مثال کے طور پر یہ حلال جانور ہیں، آگے تفصیل آ رہی ہے، یہ از خود اپنی موت مر گئے ہیں، ذبح آپ نے انہیں نہیں کیا ہے، اوپر پہاڑ سے گر کر نیچے آ گیا ہے. تو اس قسم کے جو جانور ہیں تو وہ حلال، لیکن اپنی موت مر گئے ہیں، ذبح آپ نہیں کر پائے، تو یہ آپ کے لیے حلال نہیں ہوں گے. دوسرا استثناء آیا ہے غیر محل الصید وانتم حرم، یہ آپ کے لیے جو چوپایوں میں سے گھریلو جانور ہم نے حلال قرار دیے، اس صورت میں غیر محل الصید وانتم حرم کہ حالت احرام کے اندر آپ شکار کو حلال نہ قرار دو، کہ حالت احرام میں اگر آپ ہیں تو حالت احرام میں آپ شکار کر کے ان جانوروں کو نہیں کھا سکتے ہو. غیر محل الصید کہ تم شکار کو حلال نہ سمجھو، وانتم حرم حالت احرام میں ہو. جب حالت احرام میں عمرے کا احرام باندھ کر جا رہے ہیں یا حج کا احرام باندھ کر جا رہے تو سامنے کوئی بھی اگر جانور آ جاتا ہے، جنگلی جانور ہی بھی آ جاتا ہے، اور ہرن اور نیل گائے اس قسم کا بھی کوئی جانور، خرگوش کوئی آ جاتا ہے، تو اس کو شکار کرنا تمہارے لیے حلال اور جائز نہیں ہے. نہ دلالت کرنا جائز ہے، نہ خود شکار کرنا جائز ہے. یعنی نہ خود شکار کر سکتا ہے اور نہ کسی دوسرے آدمی کو جو حالت احرام میں نہیں ہے اس کو اشارہ بھی نہیں کر سکتا کہ وہ جانور جا رہا ہے، اسے مارو. تو دلالت بھی نہیں کر سکتا، خود شکار بھی نہیں کر سکتا. لیکن یہ جو شکار کرنا حالت احرام میں حرام قرار دیا گیا ہے، یہ خشکی کا شکار ہے، سمندری شکار کر سکتا ہے، مچھلی کا شکار کر سکتا ہے. آگے اس کی تفصیل آئے گی. ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ تبارک تعالی یحکم حکم دیتا ہے ما اس بات کا، یرید جو یہ چاہتا ہے. اس جملے کو یہاں اضافہ اس لیے فرمایا کہ اللہ تبارک تعالی نے تمہارے لیے چوپائے حلال قرار دیے ہیں. تو جب حلال قرار دیے ہیں تو تم نے ان چوپایوں کو ذبح کر کے شرعی ذبح کے مطابق، آگے اس کی تفصیل آئے گی کہ شرعی ذبح وہ گردن سے آپ اسے ذبح کریں اور اللہ کا نام لے کر آپ اسے ذبح کریں، اور گردن کا اکثر حصہ وہ کٹ گیا ہو، 4 رگوں میں سے 3 رگیں کٹ گئی ہوں، تو یہ شرعی ذبح ہے. شرعی ذبح کے بعد آپ اسے کھا سکتے ہیں. سوال یہ ہوا کہ ایک انسان دوسرے ایک جانور کی جان لیتا ہے، اسے ذبح کر کے اسے کھا جاتا ہے، کہیں یہ ظلم اور زیادتی تو نہیں ہے؟ فرمایا یحکم ما یرید، اللہ جو چاہتا ہے فیصلہ سناتا ہے. تو یہ تو کائنات کا نظام ہے کہ زمین کی مٹی کو اللہ پاک نے خوراک بنایا ہے درختوں کا، اور درختوں کو اللہ پاک نے خوراک بنایا جانوروں کے لیے، اور جانوروں کو اللہ پاک نے خوراک بنایا کس کے لیے؟ انسان کے لیے. چیز خالق فطرت نے اس طرح سے بنایا ہے، عین فطرت کے مطابق ہے. وہ جس کے لیے خوراک بنا دے، جس کے لیے غذا بنا دے، اس کی مرضی ہے. سمندروں کے اندر کتنی مخلوقات ایسی ہیں جو چھوٹی مخلوق بڑی مخلوق کی غذا بن جاتی ہے. اور پھر اللہ پاک نے انسان کی فطرت میں ایسا رکھا ہے کہ انسان کے معدے کے اندر اللہ نے دونوں چیزوں کی صلاحیتیں رکھی ہیں. دیکھو جانوروں میں آپ غور کریں، جو جانور ہم ذبح کر کے کھاتے ہیں حلال جانور، گائے ہے، بکری ہے، اب یہ سبزی خور جانور ہیں، نباتات کھاتے ہیں، زمین سے نکلنے والے غلہ ان کی خوراک ہے. اللہ پاک نے ان کے دانتوں کو بھی اسی حساب سے بنایا ہے کہ جو غلے کو زمین سے نکلنے والی اشیاء کو، سبزیوں کو وہ دانت کاٹنے والے ہوتے ہیں، اور ان کے معدے بھی اللہ پاک نے اسی حساب سے بنائے ہیں. اگر بکری کے سامنے کوئی آلہ روسٹ کر کے رکھے گا تو یہ اس کی غذا نہیں ہے، اس نے
یہ نہیں کھانا ہے، اگر اس کے اندر کوئی ڈال دے تو اس کا ہاضمہ ہی خراب ہو جائے گا۔ اسی طرح سے شیر ہے، وہ درندہ جانور ہے، اس کی خوراک اللہ نے گوشت بنایا ہے، اس کے دانت بھی اللہ پاک نے نوکیلے بنائے، اسی حساب سے اللہ پاک نے اس کی کچلیاں، اس کے دانت اللہ پاک نے پیدا فرمائے ہیں۔ تو وہ کیا کھاتا ہے؟ وہ گوشت خور جانور ہے، وہ سبزی خور جانور نہیں ہے۔ اس کو جتنی بھی بھوک لگے گی، 2 دن کا بھوکا ہے، 3 دن کا بھوکا ہے، اس نے گھاس نہیں کھانی، وہ اپنی خوراک تلاش کرے گا۔ انسان وہ مخلوق ہے کہ جس کو اللہ نے دونوں صلاحیتیں عطا فرمائی۔ اس کے سیدھے دانت بھی ہیں جیسے کہ گائے بکری کے دانت ہوتے ہیں، اور اس کی کچلیاں بھی ہیں، نوکیلے دانت بھی ہیں جیسے کہ درندوں کے دانت ہیں۔ تو یہ نوکیلے دانتوں کا ہونا، یہ نوکیلے دانت اللہ نے رکھے ہی اس کے گوشت کھانے کے لیے ہیں، اور سیدھے دانت اللہ نے رکھے ہیں اس کی سبزیاں کھانے کے لیے، اور پھر اس کے معدے کے اندر دونوں چیزوں کو برداشت کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ تو یہ عین فطرت کے مطابق ہے۔ خالق فطرت نے اس مخلوق کو، جانوروں کو، انسان کی خوراک بنایا ہے۔ متاعا لکم ولانعامکم۔ سورہ عبس میں بڑے پیارے انداز سے اس مضمون کو ذکر فرمایا، انا صببنا الماء صبا، ایسے سمجھایا نا کہ ہم نے آسمان سے بارش برسائی، شققنا الارض شقا، پھر زمین کو ہم نے پھاڑا، پانی زمین کے اندر گیا، اور فانبتنا فیہا حبا، وہاں سے غلے نکلے، عنبا وقضبا، اور انگور اور قسم قسم کی ترکاریاں، اور زیتون کے درخت اور انگور، اور اسی طرح سے کھجور، اور قسم قسم کے گنجان باغات۔ کیوں؟ متاعا لکم ولانعامکم، تاکہ یہ تمہارے کام آ سکیں اور تمہارے جانوروں کے کام آ سکیں۔ تو تمہارے کام آ سکیں کا مطلب کیا ہوا ہے کہ تم براہ راست سبزیاں بھی کھاتے ہو، اور تم براہ راست سبزیوں کو بالواسطہ بھی تم جانوروں کو بھی کھاتے ہو جو سبزیاں کھا کر پلے ہیں، اور خوراکیں زمین سے نکلی ہوئی خوراکوں کو کھا کر پلے۔ تو یہ تمہارا بھی کام بنتا ہے اور تمہارے جانوروں کا بھی کام بنتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ تبارک تعالی فیصلہ کرتا ہے، حکم صادر فرماتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام، جب بات یہ آئی کہ اللہ پاک کے وعدوں کو پورا کرو، اور ان وعدوں کی ایک صورت بتائی کہ تحلیل اور تحریم میں کیا کرو؟ اللہ کے حکم کی پیروی کرو۔ جن چیزوں کو اللہ نے حلال قرار دیا انہیں حلال جانو، جن چیزوں کو اللہ نے حرام بتایا انہیں حرام سمجھو۔ اب اگلا جو قانون ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا، یہ آیت گویا کہ پہلے والے حکم کا تتمہ ہے، اس کا تکملہ ہے، اسی کو مکمل کر رہی ہے، اسی کو، اس کے 2 دفعات ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، پہلا دفعہ یہ ہے کہ ایمان والو، جب بات یہ آ گئی کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو حلال سمجھو اور حرام کردہ کو حرام سمجھو، تو پھر شعائر اللہ کی توہین اور تذلیل نہ کرو۔ شعائر اللہ، شعائر شعیرہ کی جمع ہے، اور شعیرہ کہا جاتا ہے ان چیزوں کو کہ جن چیزوں کو دیکھ کر اللہ کی قدرت یاد آئے، جو اسلام کی نشانی ہے۔ اذان یہ شعائر اللہ میں سے ہے، یہ اسلام کی نشانی ہے۔ کسی بستی کے اندر آپ جاتے ہیں تو اذان سنتے ہیں تو آپ کو یقین ہو جاتا ہے چلو جی مسلمانوں کی بستی ہے۔ مسجد کا مینارہ آپ دیکھتے ہیں، مسجد آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو یقین ہو جاتا ہے جی چلو یہ مسلمانوں کی بستی ہے۔ قرآن آپ کو نظر آیا تو آپ کو خیال ہو جائے گا کہ جناب یہ اسلام کا تشخص جس چیز سے ظاہر ہوتا ہے۔ تو ان چیزوں کی توہین اور تذلیل کرنا یہ تمہارے لیے حرام ہے، حرام ہے۔ ان چیزوں کی توہین کو اللہ نے تمہارے لیے حرام قرار دیا، تو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو تم کیا کرو؟ حرام سمجھو۔ اس لیے لا تحلوا شعائر اللہ، شعائر اللہ کو تم حلال نہ سمجھو، جن کی توہین اور تذلیل کرنا تمہارے لیے حرام قرار دیا گیا ہے ان کو حلال نہ سمجھو۔ ولا الشہر الحرام، اور احترام والے مہینوں کو بھی تم حرام حلال نہ سمجھو۔ ولا الہدی، اور ہدی کے جانوروں کو بھی حلال نہ سمجھو۔ اور قلائد، جن جانوروں کے گلوں میں پٹے ڈلے ہوئے ہیں انہیں بھی حلال نہ سمجھو۔ ولا آمین البیت الحرام، اور وہ لوگ جو بیت اللہ کے پاس امن لیے ہوئے ہیں انہیں بھی تم حلال نہ سمجھو۔ اب پہلی بات تو فرمائی کہ لا تحلوا شعائر اللہ، شعائر اللہ کو حرام نہ سمجھو، ان کو حلال نہ سمجھو، مطلب ہے کہ ان کی تعظیم کرنا تمہارے ذمہ کیا ہے؟ لازم ہے، لہذا ان کی تعظیم کو توڑنا یہ گناہ کی بات ہے۔ اسی طرح سے شہر حرام، احترام والے مہینے، احترام والے مہینے کون سے کہلاتے ہیں؟ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، رجب۔
3 مہینے تسلسل سے ہیں اور ایک الگ ہٹ کر ہے، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ ان 4 مہینوں کے اندر قتال جو ہے وہ عرب ممنوع سمجھتے تھے، تو کہا کہ تم ان مہینوں کا احترام کرو، ان میں قتل و قتال کو تم چھوڑ دو۔ البتہ بعد نے لکھا ہے کہ یہ اب منسوخ ہے یہ سلسلہ، کہ ان مہینوں کسی بھی مہینے کے اندر اگر غیر مسلم اقوام سے اور کافروں سے قتال اور جہاد کی بات آتی ہے تو اب اس کی پاسداری لازم نہیں ہے۔ وللہدیہ، ہدی کا جانور، ہدی کس کو کہتے ہیں؟ ہدی اس جانور، ایک ہوتا ہے ہدایا اور دوسرا ہے ضحایا۔ یہ عربی کے الفاظ، یہ بہت اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں، ہدایا، ضحایا۔ ضحایا کہتے ہیں قربانیوں کو، اور ہدایا کہتے ہیں وہ جانور جو حج اور عمرے کے موقع پر ذبح کیے جاتے ہیں۔ دیکھو 10 ذی الحجہ کو جو حجاج کرام وہاں رمی کرنے کے بعد جو نہر کرتے ہیں، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ اس کو ہدایا کہیں گے، ضحایا نہیں کہیں گے۔ یہ قربانی نہیں کہلائے گی، یہ ہدی ہے، اس کو کہتے ہیں ہدی کا جانور۔ یہ جو ہم یہاں قربانیاں کرتے ہیں نا، اس کو ضحایا کہتے ہیں، یہ قربانیاں ہیں۔ وہاں جو حجاج کرتے ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں؟ وہ ہدایا کہلاتے ہیں۔ تو اس زمانے میں ایسا تھا کہ جانوروں کو ساتھ لوگ لے کے جاتے تھے، جو آدمی حج کے لیے جاتا تھا ساتھ جانور لے کے جاتا تھا، اس لیے کہ اتنے وافر جانور تو وہاں نہیں ملتے تھے، تو وہ جانور ہدایا کہلاتے ہیں۔ اور پھر ان جانوروں کے اندر ایسا ہوتا تھا کہ جو بڑے جانور ہوتے تھے جیسے کہ اونٹ ہے، اب بڑے جانوروں کو جب وہ لے کے جا رہے ہیں کہ ہم حج کریں گے اور حج میں ہم ان کو کیا کریں گے؟ ذبح کریں گے، اور 10 ذی الحجہ کو ہم ان کو ذبح کریں گے، ان کا نہر کریں گے۔ راستے میں ان کو سواری کے طور پر بھی ضرورت کے تحت استعمال کر لیا کرتے تھے۔ اب ان کی شناخت یہ ہوتی تھی کہ ان کے گلے میں پٹے ڈالے ہوتے تھے، اور یہ پٹا اس بات کی نشانی ہوتی تھی کہ یہ جانور جو ہے ہدی کا جانور ہے، لہذا اس جانور سے کوئی فائدہ حاصل نہ کرے، اس کے ساتھ تعرض نہ کرے، چھیڑ چھاڑ نہ کرے، اس پر سواری بھی نہ کرے۔ وہ ساتھ ساتھ چلتے تو رہتے تھے، لیکن یہ کون سے جانور ہیں؟ یہ ہدی کے جانور ہیں، یہ ہدایا ہیں، یہ اللہ کی خدمت عالیہ میں ہدیہ پیش ہوں گے، یہ ہدایے پیش ہوں گے وہاں پر۔ اچھا، چھوٹے جانور بھی جو ہوتے تھے جیسے کہ بھیڑ بکریاں، تو ان کے گلوں کے اندر بھی کوئی جوتا لٹکا لیتے، یہ اس بات کی علامت ہوتی تھی، نشانی ہوتی تھی، کوئی شناخت ہوتی تھی جس سے پتہ چلتا تھا کہ یہ ہدی کا جانور ہے۔ تو اس پر فرمایا کہ اے ایمان والو، شعائر اللہ کی تعظیم کرو، اور شعائر اللہ جن کی توہین اور تذلیل کرنا اللہ نے حرام قرار دیا انہیں حلال مت سمجھو، اور شہر حرام کی تعظیم کرو، اور ولل ہدیہ، اور ہدی کو تم حلال نہ سمجھو کہ ان سے راستے میں تم انتفاع حاصل کرو، فائدہ حاصل کرو، اور ولل قلائدہ، اور جن جانوروں کے گلوں میں پٹے ڈال چکے ہو، اور وہ پٹے کس لیے ہیں کہ یہ وہاں یوم النحر والے دن ذبح ہوں گے، ان جانوروں کے ساتھ بھی تعرض نہ کرو، ولا آمین البیت الحرام، اور وہ لوگ جو بیت اللہ کے اندر امن لیے ہوئے ہیں ان کے ساتھ بھی تعرض نہ کرو، انہیں قتل کرنا اور انہیں کسی قسم کی سزا دینا تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ اب یہ ساری کی ساری باتیں اوفو بالعقود کے اندر شامل ہے، اللہ کے وعدوں کو پورا کرو۔ تو بس یہ بات وہی آ گئی کہ جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ان کو حرام سمجھو۔ یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، اور فرمایا کہ وہ جو بیت اللہ کے اندر جو امن لیے بیٹھے ہیں، یبتغون فضلا، وہ چاہتے ہیں اللہ کا فضل، یبتغون چاہتے ہیں فضلا فضل، من ربهم اپنے پروردگار کی طرف سے فضل چاہتے ہیں، ورضوانا اور اللہ کی رضا چاہنے کے لیے بیت اللہ میں ان کے ساتھ کسی قسم کا تعرض نہ کیا جائے۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، ان احکام کی پابندی کے بعد پھر ایک سہولت عطا فرمائی کہ چلو ٹھیک ہے، جب تم حالت احرام میں نہ ہو اور احرام سے تم نکل جاؤ اور عمرہ اور حج کو مکمل کر لو، تو اس کے بعد فاصطادوا، اگر تمہیں حاجت پیش آتی ہے شکار کرنے کی تو شکار کر لو، جنگلی شکار تم کر لو۔ اس لیے ایک آگے آیت آئے گی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا ایک امتحان تھا، اور وہ فرماتے ہیں کہ ہم جب جا رہے تھے حج کے لیے تو راستے میں ہمیں حالت احرام میں تھے، اور حالت احرام میں شکار جائز نہیں تھا، تو نیل گائے، ہرن، خرگوش ہمارے خیموں کے آس پاس گھوم پھر رہے، ایسا لگتا تھا کہ ہم ہاتھ سے بھی پکڑنا چاہیں تو پکڑ سکتے تھے۔ یہ آزمائش تھی، لا تقتلوا الصید وانتم حرم، صید کو تم قتل نہیں کر سکتے ہو، شکار نہیں کر سکتے ہو،
لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ، فرمایا اللہ تمہیں ضرور آزمائے گا شکاروں کے ذریعے سے. کیسے شکاروں کے ذریعے سے؟ کہ تمہارے ہاتھ بھی پہنچ رہے ہوں گے اور تمہارے نیزے بھی ان تک پہنچ رہے ہوں گے، لیکن منع تھا نہیں کرنا، دلالت بھی نہیں کرنی. ایک صحابی نے دلالت کر دی تو آپ نے اس کے ذمے کا دم لازم آئے گا اس پر، اس نے دلالت کی ہے. اور جب واپسی ہو رہی تھی تو صحابہ کہتے ہیں اب نہ ہمیں ہرن نظر آیا، نہ نیل گائے نظر آئی، نہ خرگوش، سب بھاگ گئے. ان کو بھی پتہ تھا کہ اب تو یہ احرام میں نہیں ہے، اب تو یہ شکار کریں گے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ کے حکموں کی پاسداری. ایک صحابی کہتے ہیں عجیب حال تھا، کہتے میں نے دیکھا کہ ایک بھیڑیا ایک ہرن کے پیچھے بھاگا بھاگا بھاگا، اور جیسے ہی حدود حرم میں اس ہرن نے قدم رکھا وہ پیچھے ہٹ گیا. وہ بھیڑیا پیچھے ہٹ گیا کہ نہیں یہ حرم میں داخل ہو گیا. بس اس بیچارے کی کوشش تھی کہ میری غذا بنے، لیکن جیسے ہی اس کے اگلے پاؤں وہاں حرم کے حدود میں داخل ہو گئے پیچھے. تو جانور بھی اس بات کو سمجھے تو بھیڑیا اور درندہ سمجھے، انسان نہ سمجھے تو کیا ظلم ہے نا، کیا ظلم ہے. اللہ ساری کائنات اللہ نے انسان کے لیے بنائی ہے نا. آپ علیہ السلام فجر کی نماز کے بعد ایک مرتبہ نکلے تو کچھ بھیڑیے سامنے اور چیخ و پکار کر رہے ہیں. تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ گلہ کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ اب بکریاں ہمیں ملتی نہیں ہیں اور ہم بھوکے مرنے لگ گئے اور ہماری خوراک ختم ہو گئی ہے، اور جی نہیں چاہتا کہ ان آپ کے مخلصین اور ان صحابہ اور آپ کے تعلق والوں کے جانوروں پر ہم ہاتھ ڈالیں. جی نہیں چاہتا. ہمارے لیے کوئی حصہ مقرر فرمائیں، ہمارا بھوک سے برا حال ہو گیا ہے. تو آپ علیہ السلام نے صحابہ سے رائے لی کہ بھائی کیا رائے ہے، یہ یوں کہہ رہے ہیں. تو اس پر جو ہے صحابہ نے کہا ہم اپنی بکریاں کیوں دیں بھائی، پلی ہوئی بکریاں اور کھلایا پلایا تو ہم بھیڑیوں کے حوالے کیوں کریں، تو نہیں کریں گے. تو انہوں نے کہا ہمیں تو خوراک چاہیے. تو پھر آپ نے ارشاد فرمایا اچھا بھائی تم حفاظت کرو اپنے جانوروں کی، اور ان سے کہا جو حفاظت سے نکل جائے وہ تمہاری خوراک ہے، اس کو تم لے لو، اسے تم اچک لو اور اپنی خوراک بنا لو. تو یہ عدل و انصاف تھا، یہ انصاف تھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو تحریم کا خیال رکھنا، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچنا ہے، اور حدود حرم کی پاسداری کرنا. جانور بھی پاسداری کر رہا ہے حدود حرم کی، بیڑیا بھی پاسداری کر رہا ہے. سبحان اللہ. وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اور فرمایا کہ جب تم حالت احرام سے ختم ہو جاؤ اور حلال ہو جاؤ. حلال ہونے کا مطلب کیا ہے کہ جب احرام سے نکل جاؤ، فَاصْطَادُوا، تو شکار کرنے میں اب تمہارے لیے کوئی حرج نہیں ہے. یہ امر جو ہے یہ اباحت کے لیے، مطلب ہے کہ تمہارے لیے شکار کرنا مباح ہے، فرض واجب مستحب نہیں ہے، جائز ہے، کر سکتے ہو شکار. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. بات وہی آئے گی اوفوا بالعقود، اللہ کے وعدوں کو پورا کرو. میں نے عرض کیا تھا کہ اگلی آیت کے اندر اسی حکم کے دو دفعے ہیں. پہلا دفعہ یہ تھا کہ شعائر اللہ کی تعظیم کا خیال رکھو. اب دوسرا دفعہ اس کا یہ ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، کسی قوم کی نفرت، حد درجے سے زیادہ نفرت، کسی قوم کی محبت تمہیں عدل و انصاف سے نہ پھیرے. اگر تم عدل و انصاف سے پھر گئے تو تم نے اللہ کے وعدے کی خلاف ورزی کی، اور تمہیں کہا گیا ہے کہ اللہ کے وعدوں کو پورا کرو. ٹھیک ہے جی. اوفوا بالعقود کے ساتھ اس کا بھی تعلق ہے. ولا یجرمنکم، اور بالکل تمہیں برانگیختہ نہ کرے، تمہیں آمادہ نہ کرے. لا یجرمن، ہرگز تمہیں آمادہ نہ کرے، تمہیں برانگیختہ نہ کرے، تمہیں نہ ابھارے. کیا چیز؟ شنآن قوم، کسی قوم کی نفرت تمہیں نہ ابھارے. ان صدوکم، اس بات سے کہ تم، ان صدوکم، ہاں اس وجہ سے کہ انہوں نے تمہیں روکا ہے
عن المسجد الحرام، مسجد حرام سے انہوں نے تمہیں روکا ہے، اس وجہ سے تمہیں یہ بات نہ ابھارے ان تعتدوا کہ تم حد سے تجاوز کر جاؤ۔ پھر سمجھو، لا یجرمنکم، تمہیں مرد بر انگیختہ کرے، مت ابھارے، مت اکسائے، شنآن قوم ان صدوکم، کسی قوم کی نفرت اس لیے کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا، تو تمہیں کسی قوم کی نفرت اس بات پر آمادہ نہ کرے، کس بات پر؟ ان تعتدوا، کہ تم حد سے تجاوز کر جاؤ، یعنی ظلم کر بیٹھو، زیادتی کر بیٹھو۔ اب اگر اس کا پس منظر عرض کرتا ہوں تو پھر بہت آسانی سے بات سمجھ میں آ جائے گی۔ جب مکہ فتح ہوا تو آج دل کے اندر انتقام کی آگ بھڑکی۔ اللہ اکبر، 13 سال جنہوں نے ستایا اور جنہوں نے ہجرت پر مجبور کیا، آج ہاتھ باندھ کے سامنے کھڑے ہیں، جس کا چاہیں خون کریں، جس کو چاہیں قتل کریں، جس کو چاہیں قیدی بنائیں، سب کچھ ہو سکتا ہے آج۔ تو دلوں میں خیال آئے کہ آج تم خوب انتقام لیں گے، جنہوں نے ستایا ان کی پرانی باتیں یاد ہیں، تو فرمایا کہ نہیں، تمہارے دلوں کے اندر جو نفرت اور بغض بھرا ہوا ہے ان لوگوں کے خلاف، یہ بغض تمہیں عدل و انصاف سے نہ پھیر دے۔ خیال کرنا، تمہیں تو انصاف کا حکم دیا گیا ہے، تمہیں عدل کا حکم دیا ہے، انصاف کا حکم دیا ہے۔ اچھا، یہ مکہ فتح جب ہوا اس وقت کی بات ہے۔ پھر اس سے پہلے حدیبیہ کے موقع پر مشرکین نے صحابہ کے اونٹ غصب کر لیے، 10 اونٹنیاں غصب کر کے لے گئے۔ جب 10 اونٹنیاں غصب کر کے لے گئے تو اب بات یہ آئی کہ آج مکہ فتح ہوا، آج 10 کے بدلے ہم 20 لیں گے۔ کہا کہ نہیں، تمہیں کسی کی نفرت انصاف سے نہ پھیرے، 10 کے بدلے 10 لو نا۔ اور انہوں نے وہ اونٹ اپنے دیکھے، پہچان لیے۔ 2.5 سال پہلے ایک آدمی اپنا جانور اس سے بچھڑا ہے تو دیکھ لیا انہوں نے، وہ نظر آئے ان کو، وہ شخص لے کے جا رہا تھا۔ نہیں، ہم آج اس سے لیں گے، اس کو بھی قتل کریں گے۔ نہیں، تمہیں ان کی نفرت عدل و انصاف سے نہ پھیرے۔ ایک بات اور، حدیبیہ میں یہ قصہ تو آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام عمرے کی غرض سے جب مدینہ طیبہ سے تشریف لائے تھے اور حدیبیہ کے مقام پر روک دیے گئے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ حدیبیہ مکہ مکرمہ سے بیت اللہ سے کوئی 13 کلومیٹر کے فاصلے پر، 12-13 کلومیٹر فاصلہ، کون سا فاصلہ ہے؟ اتنا لمبا سفر طے کر کے آگے یہاں سے واپس جانا پڑا۔ تو انہوں نے، مشرکین نے گویا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بیت اللہ سے روک دیا، عمرہ نہیں کرنے دیا۔ اور اب جب مکہ فتح ہوا تو انہوں نے کہا، صحابہ نے کہا کہ آج ہم انہیں بھی روکیں گے، آج ہم انہیں بھی روکیں گے، اور ہم تو جائز اور درست اور 100% اللہ کی مرضی کے مطابق عمرہ کرنے آ رہے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق عمرہ کرنے کے لیے آ رہے تھے۔ انہوں نے ہمیں روکا، اور یہ بیت اللہ کے اندر آ کر شرک اور کفر کرتے ہیں، آج ہم انہیں بھی روکیں گے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، حد سے تجاوز نہیں کرنا ہے۔ ہاں، یہ منع ہے، بیت اللہ آج کے بعد کوئی ننگا ہو کے طواف نہیں کرے گا، مشرکین کرتے تھے ننگا ہو کے، آج کے بعد کوئی، تو اس سے تم روکو۔ لیکن جو شخص ایمان لے آیا ہے مکہ کے فتح ہونے کے بعد، وہ تمہارا بھائی ہے، تمہارا دوست ہے، گو کہ اس نے تمہیں پہلے ستایا ہے، گو کہ اس نے پہلے تمہیں مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا، گو کہ حدیبیہ کے موقع پر اس نے تمہیں عمرہ نہیں کرنے دیا، لیکن آج تمہیں اس شخص کو روکنے کی اجازت نہیں ہے بیت اللہ سے، کیونکہ وہ صاحب ایمان ہو گیا۔ تو اب اندازہ کریں کہ کس قدر اسلام میں اس بات کی پاسداری ہے کہ کسی کی نفرت تمہیں عدل و انصاف سے نہ پھیرے۔ نفرت، محبت، خوف، 3 چیزیں آدمی کو عدل سے پھیرتی ہیں۔ انصاف سے پھر جاتا ہے آدمی جب کسی سے بے پناہ نفرت ہوتی ہے، حد درجے کی نفرت، تو اس کی اچھی بات بھی بری لگتی ہے آدمی، اور اگر اس کی اچھائی کوئی سامنے آتی بھی ہے تو آدمی اس اچھائی کے اندر برائی کی تعویل نکالتا ہے، کوئی نہ کوئی کیڑا نکال کے لے آتا ہے۔ نہیں، یہ ایسا ہے نفرت جو ہوئی، سمجھے۔ اس لیے وہ مثل مشہور ہے کہ ایک جو ہے وہ محترمہ اپنے شوہر کو نہیں مان رہی تھی، کسی بھی طرح سے اس کی کسی خوبی کا اعتراف نہیں کرتی تھی، تو ایک مرتبہ وہ فضا میں جو ہے وہ اڑے اور وہ اپنے گھر کے سامنے آئے، اور ان کی اہلیہ نے جب دیکھا تو خیال کیا کہ آج تو یہ مان جائے گی، اور پھر شام کو آئے تو اس نے کہا کہ تم بھی بزرگ بنے پھرتے ہو، میں نے آج ایک بزرگ کو دیکھا کہ وہ تو اڑ رہے تھے، میرے گھر کے سامنے آئے، یوں اڑ رہے تھے، وہ ہے بزرگی۔ تو انہوں نے کہا اللہ کی بندی، وہ میں ہی تو تھا، اچھا اسی لیے ٹیڑھے ٹیڑھے اڑ رہے تھے نا۔
تو جہاں بات نفرت کی ہوتی ہے تو وہاں آدمی کوئی نہ کوئی بات نکال ہی لے آتا ہے. تو نفرت، حد سے تجاوز نہ کرو. یہ ہمارے معاشرے کا اس وقت المیہ ہے بھائی، المیہ ہے، بڑا المیہ ہے، بڑا المیہ ہے. میں اپنی ماؤں بہنوں سے بہت مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں، ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں کہ یہاں نفرتیں جب گھروں میں ہوتی ہیں نا تو وہ گھروں کو جلا کر رکھ دیتی ہے. جو جذبات اپنی بیٹی کے لیے ہیں وہ جذبات بہو کے لیے نہیں ہیں، وہ جذبات بہو کے لیے نہیں ہیں. اپنی بیٹی کی غلطی کی تعویل کر لیتی ہے، بچی ہے جی کوئی بات نہیں، اور جو باہر سے آئی ہے وہ چھوٹی سی بھی غلطی کری تو کہتی ہے سمجھ نہیں آتی تمہیں، اتنی بڑی ہو گئی ہے تمہیں عقل نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے. گو کہ وہ عمر میں چھوٹی صحیح، اپنی عمر میں بڑی صحیح، لیکن یہ اپنی ہے. اپنی کی غلطی کی تعویل اور دوسری کی صحیح کو بھی غلط کر دینا یہ ظلم ہے. قرآن اسی بات سے ہمیں روک رہا ہے، یہ نہ کرو. جس طرح سے اپنے گھر میں اپنی بیٹی ہے اس کی غلطیوں کو ہم چھپاتے ہیں اور اس کی غلطیوں پر ہم پردہ ڈالتے ہیں، تو جو ہمارے گھر میں بہو آئی ہے اس کی غلطیوں پر بھی ہمیں پردہ ڈالنا چاہیے، درگزر کرنا چاہیے. یہ معاشرے کا بڑا المیہ ہے آج کہ معیار زندگی ہمارے بدل گئے. اپنوں کے الگ معیار ہیں، دوسروں کے لیے الگ معیار ہیں. اپنی بیٹی کے لیے الگ معیار ہے، بہو کے لیے الگ معیار ہے. تو ظلم ہے اور زیادتی ہے. تو محبت انصاف سے پھیر دیتی ہے. بیٹی کی محبت، بیٹے کی محبت انصاف سے پھیر دیتی ہے آدمی کو، کہ آدمی اس کی الٹی بات کی بھی تعویل کرتا ہے. اور اسی طرح سے کسی کی سے نفرت جب ہوتی ہے تو نفرت بھی انسان کو انصاف سے پھیر دیتی ہے کہ آدمی اس کی اچھی بات کو بھی برا کر کے دکھاتا ہے، اس کی اچھائی بھی آدمی کو بری لگتی ہے. تو یہ اعتدال سے ہٹا ہوا انسان ہے، یہ اخلاق سے ہٹا ہوا ہے، یہ تہجد گزار ہے، روزے دار ہے، اعمال صالحہ کا پابند ہے، لیکن قرآن کے اس اصول سے یہ ہٹا ہوا ہے. یہ اعتدال کی زندگی نہیں ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگیوں میں کیا ہی خوب اعتدال تھا، کیا ہی خوب اعتدال تھا. ایک آیت آ گئی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو سخت دلی صدمہ پہنچا مصطح رضی اللہ تعالی عنہ سے، جو بھانجے تھے رشتے میں، اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف کوئی بات بول دی تھی تو سخت صدمہ پہنچا. کہا آج کے بعد نہیں اس پر خرچ کروں گا، بالکل اسے نہیں دوں گا. خرچہ اس کے گھر کا دیا کرتے تھے. تو اس پر فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا. اہل خیر کے لیے یہ بات درست نہیں ہے کہ اس قسم کی قسمیں کھائیں اور عزم کریں کہ آج کے بعد میں اس پر خرچ نہیں کروں گا. درگزر کہاں گیا؟ معاف کرنے کی صفت کہاں ہے؟ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، تم نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی نے آیت سننے کے بعد فوری خاموش. اے اللہ ہم چاہتے ہیں کہ تو ہماری بخشش فرما دے، اے اللہ ہم چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں. اور مصطح کو ڈبل خرچ دینا شروع کر دیا. اس کے بعد سے جو دل میں رنجش تھی ختم ہو گئی اور قسم کو توڑا، اس کا کفارہ دیا اور مصطح کو دوسرا خرچ دینا شروع کر دیا. یہ اخلاق ہے. ہمیں تو سب یاد آ جاتا ہے، اس نے یہ کیا تھا، اس نے یہ کیا تھا، اس نے وہ کیا تھا. گویا کہ معافی کا قضیہ ہمارے اس ماحول اور معاشرے میں معافی کا، اپنی اگر ہم قصور کر بیٹھتے ہیں تو ہم اللہ سے معافی کے خواستگار بھی ہوتے ہیں، امید بھی رکھتے ہیں، سب وہ بات. دوسرا گناہ کر لیتا ہے تو وہ تو بس پکا ہی جہنمی گویا کہ ہو گیا، اس کے لیے کوئی معافی کی شرح ہے ہی نہیں ہے سرے سے. بھائی غلطی ہو گئی ہے اس سے، ممکن ہے اللہ سے اس نے توبہ کر لی ہو، معافی مانگ لی ہو، ہم بھی تو اس کا پیچھا چھوڑیں، اس کو درگزر کر دیں. تو یہ چیزیں بہت خرابیاں ہیں ہمارے معاشرے کی. آج تجاوز نہ کرو، حد سے تجاوز نہ کرو. اور تیسری چیز میں عرض کر رہا تھا کہ خوف انسان کو، کسی کا ڈر اور خوف عدل و انصاف سے پھیرتا ہے. جب انسان ڈر لگ رہا ہوتا ہے تو اس وقت آدمی عدل کی بات نہیں کہتا، انصاف کی بات نہیں کہہ پاتا. آگے آئے گی، اس کی بھی تفصیل آئے گی. تو یہ بڑا لازمی حکم ہے آج ہمارے معاشرے کو. لا یجرمنکم شنآن قوم، اس کو اپنے دل و دماغ پر لکھ لیں. مجھے آپ یہ بتائیو کہ اس سے بڑھ کر کون سی زیادتی دنیا میں ہو سکتی ہے جو مکہ والوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی تھی،
کہ آپ کو ہجرت پر مجبور کیا، آپ کو جانے پر مجبور کیا، آپ کے گردن مبارک پر نجاستوں کو ڈالا ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو لہو لہان کیا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو شہید کیا ہے، کس قدر زیادتیاں ہوئی ہیں، اور حدیبیہ کے مقام سے واپس کیا تم اس سال نہیں کر سکتے، وہاں حکم آیا کہ اب تمہیں عدل و انصاف کرنا پڑے گا، کہ ان کی نفرتیں اور ان کی قدورتیں جو تمہارے دلوں میں موجود ہیں اور جنہوں نے تمہارے دلوں میں جگہ پکڑ رکھی ہے، وہ نفرتیں اور قدورتیں تمہیں عدل و انصاف سے نہ پھیرے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، بڑے اہم احکام ہیں، اور ایک بہت خوبصورت یہ بھی اپنے گھر میں نقش کر کے لگانے کی چیز ہے، دیوار پر لگا ہوا ہو، لکھا ہوا ہو، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، پوری زندگی کا جو اصول ہے وہ اس پر ہے، فطرتی اصول ہے اس پر، تعاونوا علی البر والتقوی، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، بر نیکی کی بنیاد پر اور تقوی کی بنیاد پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور نہ تعاون کرو ایک دوسرے کے ساتھ اسم گناہ پر اور ظلم اور زیادتی پر۔ یہ فطرتی قانون ہے، یہ فطرتی قانون ہے۔ آج کل دنیا کے اندر ایسے قوانین بھی وضع کیے گئے ہیں کہ جن قوانین میں یہ سمجھا جا رہا ہے کہ یہاں اس دنیا کے اندر کسی فرد کا کوئی اپنا ذاتی اختیار اور اقتدار نہیں ہے، تمام چیزوں کی ذمہ داری حکومت کے سر پر ہے، اور آدمی کا اپنی معاش کا اختیار کرنا، ملازمت کا اختیار کرنا، سب کچھ کرنا، وہ سب کچھ جو کرے گا وہ حکومت کے لیے کرے گا، اور پھر وہاں سے جو حاصل ہو حکومت اس کی نان نفقے کا، اس کی رہائش کا، اس کے لباس کا، اس کی ضروریات کا تکفل حکومت کرے گی، وہ کفالت کرے گی۔ ایسے دنیا کے اندر بھی قوانین رائج ہوئے، لیکن اسلام ان تمام تر قوانین کو بالکل یکسر ان کو نظر انداز کرتا ہے۔ اسلام کا یہ قانون ہے کہ ہر شخص کو ایک اختیار دیا جائے، لیکن اس اختیار کی بھی ایک لمٹ ہے، اس جگہ تک اسے اختیار دیا جائے۔ ہر شخص اس دنیا کے اندر کمائی میں آزاد ہے، خرچ کرنے میں آزاد ہے، لیکن کمائی میں کچھ پابندیاں عائد فرمائی ہیں کہ حرام نہیں کمانا ہے، خرچ کرنے میں بھی کچھ پابندیاں عائد فرمائی ہیں، اسراف اور تبذیر نہیں کرنا ہے، من وجہن آزاد من وجہن پابند، یعنی کچھ پابند بھی ہے کچھ آزاد بھی ہے، نہ شتر بے بہار کی طرح آزاد ہے اور نہ مکمل جھکڑ دیا کہ وہ کچھ کر ہی نہ سکے، ایسا نہیں ہے۔ تو اسلام یہ قانون بتاتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور تقوی پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، اور یہ دنیا کا فطرتی اصول ہے کہ ایک مالدار سے مالدار، آپ ملک کا سربراہ ہو، صدر مملکت ہو، وہ بھی ایک روٹی کا لقمہ اس کے منہ تک پہنچے گا، پیچھے 200 آدمیوں کا وہ محتاج ہے، وہ کسان کا محتاج ہے، وہ جناب گندم کی پسائی والے کا محتاج ہے، وہ روٹی پکانے والے کا محتاج ہے، وہ آٹا گوندنے والے کا محتاج ہے، وہ یہاں تک لانے والے کا محتاج ہے، ایک جوتا پہننے میں انسان کتنے لوگوں کا محتاج ہے۔ تو یہ تعاون، یہ فطرتی اصول بتایا ہے، اور کہ زندگی چلے گی ہی اسی طرح سے کہ ایک دوسرے کے ساتھ باہمی تعاون کیا جائے، لیکن بہرحال تعاون کے بھی اصول مقرر کیے ہیں کہ تعاون کا اصول یہ بتایا کہ بر اور تقوی، یہ دو اصول سمجھائے کہ دوسرے کے ساتھ تعاون کرو نیکی کی بنیاد پر، دوسرے کے ساتھ تعاون کرو تقوی کی بنیاد۔ جب نیکی اور تقوی کے لفظ کہے تو تمہیں ترغیب ہو گئی ہے کہ اس نیکی پر تمہیں اجر ملے گا اور اس تقوی پر بھی تمہیں اجر ملے گا۔ اور عجیب بات کہ تعاون کی بنیاد اسلام نہیں ہے، تعاون کی بنیاد برادری نہیں ہے، تعاون کی بنیاد قوم نہیں ہے، تعاون کی بنیاد قبیلہ نہیں ہے۔ پتہ چلا کہ اگر میرا قبیلہ اور میری قوم وہ اگر ظلم پر مجھ سے تعاون مانگتی ہے تو مجھے تعاون کرنا جائز نہیں ہے۔ ایک میرا مسلمان بھائی اگر کسی کافر کے خلاف مجھ سے تعاون مانگتا ہے، میرا مسلمان بھائی ہے لیکن وہ ظلم کر رہا ہے، اس کافر پر ظلم کر رہا ہے، تو اس جگہ پر مجھے تعاون کرنا اس حیثیت سے کہ یہ میرا مسلمان بھائی ہے میں تعاون کروں، یہ جائز نہیں۔ کیا وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قصہ آپ کو معلوم نہیں ہے؟ منافق کی جو گردن کیوں اڑائی تھی؟ وہ تعاون ہی تو مانگ رہا تھا، وہ ظلم اور زیادتی کر رہا تھا اور ایک یہودی کے خلاف تعاون چاہ رہا تھا۔ اللہ کے رسول نے ایک فیصلہ فرمایا، ابوبکر صدیق نے ایک فیصلہ فرمایا، وہ فیصلے اسے دونوں پسند نہیں ہیں، تو پھر عمر نے کہا پھر ٹھہر جا، پھر تیرا فیصلہ تو میری تلوار ہی کرے گی۔ سمجھے جی؟ تو یہ ہے تعاون۔ انگریزی اقتدار کا اور
زمانہ تھا، تو ایک جگہ پر ہندوستان میں ایک زمین کے ایک قطعے پر اختلاف ہو گیا. مسلمانوں نے کہا یہ ہماری ہے، اور ہندوؤں نے کہا یہ ہماری ہے، ہم اس کے مالک ہیں. اور مسلمانوں نے کہا کہ ہم یا مسجد تعمیر کریں گے، ہندو کہتا ہے ہم یہاں مندر بنائیں گے. تو اس طرح سے اختلاف ہوا. تو انگریز کا دور تھا، تو انگریز کے بعد اس کا قضیہ گیا، لیکن فیصلہ نہ ہو پائے کہ کس کی جگہ ہے اور کس کے حق میں فیصلہ کیا جائے. تو ہندوؤں نے یہ کہا کہ یہاں ایک شخص رہتے ہیں، ایک مسلمانوں کے پیشوا ہیں، اگر وہ جو فیصلہ کریں ہمیں تسلیم ہے. مولانا عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ بڑے آدمی تھے. تو مسلمانوں سے پوچھا گیا کہ آپ بھی ان کے فیصلے کو تسلیم کریں گے؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل، وہ تو ہمارے اپنے آدمی ہیں، تو مسئلہ ہی نہیں ہے. ہم ان کو بتائیں گے کہ یہ تو مسجد کی جگہ ہے اور مسجد کا ہم یہاں مسجد بنانا چاہتے ہیں، تو خوشی سے ہمارے حق میں فیصلہ ہو جائے گا. چنانچہ حد کو لایا گیا. تو انہوں نے جب تمام حالات کا جائزہ لیا اور وہ سب سمجھتے تھے یہ زمین کس کی ہے، تو انہوں نے وہاں فیصلہ یہ لکھ دیا کہ یہ زمین جو ہے ہندوؤں کی ہے، مسلمانوں کی نہیں، زمین ہندوؤں کی. تو انگریز نے یہ فیصلہ لکھا کہ آج مسلمان تو ہار گئے، اسلام جیت گیا. آج مسلمان اس قضیے میں ہار گئے لیکن اسلام جیت گیا. تو بات یہ ہے کہ اسلام کی جیت کرنی ہے نا، ہم نے اپنی جیت تو نہیں کرنی. اپنی خواہشات کو اللہ کے حکم کے پیچھے چھوڑ دینا بھائی، یہ بڑی بات ہے. اپنی چاہت کو، اپنی منشا کو، اپنی برادری کو، اپنے قوم کو، قبیلے کو، ان تمام چاہتوں کو اللہ کے حکم کے سامنے چھوڑ دینا، یہ ایمان ہے، یہ اسلام کا تقاضا ہے. تو اس لیے فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی کی بنیاد پر تعاون کیا کرو. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ پر اور زیادتی پر تعاون نہ کرو. اگر تمہارا حقیقی بھائی بھی تم سے کسی گناہ پر مدد طلب کر رہا ہے تو مدد کرنا جائز نہیں ہے. اس لیے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی ظالم کی بھی مدد کرو، مظلوم کی بھی مدد کرو. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، ظالم کی کیسے مدد کریں؟ کہا ظالم کو ظلم سے روکنا یہ اس کی مدد ہے، ظالم کو ظلم سے روکنا اس کی مدد ہے. تو ان چیزوں کو بنیاد بناؤ، یہ گھریلو زندگی کے اصول ہیں، ضابطے ہیں. واتقوا اللہ. اور عجیب بات بتاؤں، یہ قرآن کا کتنا خوبصورت مزاج ہے کہ جہاں پر بھی اس قسم کے احکام آتے ہیں تو یہ لفظ آتا ہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. تو اللہ کا ڈر وہ بنیاد ہے کہ جو آپ کو عدل و انصاف پر آمادہ کرے گا. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. ان اللہ شدید العقاب، اللہ تبارک و تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے، سخت سزا. اگر آپ نے تعاون کیا ظلم کی بنیاد پر، زیادتی کی بنیاد پر، تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. اور اگر آپ سے تعاون مانگا گیا، طلب کیا گیا اور آپ نے تعاون نہ کیا اور تقوی کی بنیاد پر تعاون مانگا گیا ہے، نیکی کی بنیاد پر تعاون مانگا گیا ہے، آپ کر سکتے تھے نہیں کیا، تو آپ نے ایک مسلمان کا حق مارا ہے نا. آپ علیہ السلام نے فرمایا مسلمان تو مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، مسلمان کی غیر موجودگی میں اس کے گھر کی حفاظت کرتا ہے، اس کے مال کی، اس کی عزت کی، اس کی اولاد کی حفاظت کیا کرتا ہے. اور مسلمان کا محافظ ہوتا ہے. اس کی غیر موجودگی میں اگر اس کے خلاف کوئی بات اٹھ رہی ہو اور اس پر کوئی پروپیگنڈا ہو رہا ہو تو یہ دفاع کرتا ہے. یہ تعاون کرنا ہے ایک مسلمان کے ساتھ. اور جو مسلمان اس طرح سے تعاون کرتا ہے اللہ نے اپنے ذمے لازم رکھا ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ پاک پھر ایمان والوں سے کی مدد اس طرح سے کیا کرتا ہے. حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ. بات وہی آئی کہ اللہ کے وعدوں کو پورا کرو. تو پھر ان میں سے اب چند حرام چیزوں کو سن لو. پہلے بات تھی کہ یہ چیزیں تمہارے لیے، یہ جانور حلال ہیں، اب یہ بتایا کہ یہ تمہارے لیے حرام ہیں. ان حرام کو سمجھو اور حرام کی جو ہے وہ اللہ پاک کے حکموں کو سمجھو اور حرام چیزوں سے بچو. حرمت، حرام قرار دیا گیا تمہارے اوپر. المیتہ، مردار جانور تمہارے اوپر حرام قرار دیا گیا. اپنی موت مر جانے والا جانور تمہارے لیے حرام قرار دیا گیا، اس کا گوشت تم نہیں کھا سکتے ہو. والدم، اور اسی طرح سے بہتا خون تمہارے لیے حرام قرار دیا گیا، اس سے تم فائدہ نہیں حاصل کر سکتے. ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت اور خنزیر کے تمام اجزاء آگے آیت میں آئے گا کہ
تمام اجزاء تمہارے لیے حرام قرار دیے گئے، چاہے اس کا گوشت ہو، چاہے اس کے بال ہوں، چاہے اس کی ہڈی ہو، چاہے اس کی چربی ہو۔ خنزیر تمام اجزاء کے اعتبار سے حرام ہے۔ باقی جانوروں کے اندر پھر کچھ گنجائش ہے کہ ان کی ہڈیوں کو استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن خنزیر کی ہڈی، اس کا بال، اس کا گوشت کوئی شے نہیں استعمال کر سکتے۔ وما اہل لغیر اللہ بہ، اور وہ جانور بھی تمہارے لیے حرام قرار دیے گئے ہیں جن کو ذبح کرتے وقت اللہ کے غیر کا نام پڑا گیا۔ اہل نام پڑھا گیا، ذکر کیا گیا، لغیر اللہ اللہ کے غیر کا نام ذکر کیا گیا، ان کے ذبح کے وقت وہ بھی تمہارے لیے حرام قرار دیا گیا۔ والمنخنقۃ، اور وہ جانور بھی تمہارے لیے حرام قرار دیا گیا، منخنقہ جس کا گلا گھونٹ دیا گیا ہو، گلا گھونٹ کر کسی نے مار دیا ہے، کسی دوسرے جانور نے گلا گھونٹا، ذبح کرنے سے پہلے اس کی موت آ گئی ہے۔ والموقوذہ، اور جس کو چوٹ لگی ہو، راستے میں چلتے چلتے کسی گاڑی نے اس کو ٹکر ماری، وہ ہلاک ہو گیا، مر گیا۔ والمتردیہ، اوپر سے نیچے گرا ہے، جو لڑک کے نیچے آ گیا ہے، وہ جانور بھی تمہارے لیے اگر وہ اپنی موت مر گیا ہے تو تمہارے لیے حرام ہے۔ والنطیحہ، اور وہ جانور جس جانور کو دوسرے جانور نے سینگ مارا ہے، نطیحہ سینگ مارا ہوا۔ وما اکل السبع، اور وہ جانور کہ جس کو کسی درندے نے کھا لیا ہے، اس کے اجزاء تمہیں ملے ہوں تو وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے۔ الا ما ذکیتم، ہاں مگر تم نے اگر ذبح کر لیا ہو تو۔ اس لفظ یہ استثناء پیچھے والی تمام احکام کے ساتھ ہے، سوائے یعنی منخنقہ سے لے کر منخنقہ، موقوذہ، متردیہ، نطیحہ، ما اکل السبع، ان تمام کے ساتھ ہے اس کا تعلق، پیچھے کے ساتھ نہیں ہے، خنزیر کے ساتھ نہیں ہے، میتا کے ساتھ نہیں ہے اس کا تعلق، اہل لغیر اللہ کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے۔ اب سمجھیں، مطلب یہ ہے کہ منخنقہ جس کا گلا کسی نے گھونٹ دیا، وہ تڑپ رہا تھا کہ مرنے سے پہلے آپ نے اس کو ذبح کر لیا، اب تمہارے لیے حلال ہو گیا۔ گلا تو اس کا کسی نے گھونٹا ہے، یعنی اگر آپ اس کو ذبح نہ کرتے تو مر جاتا، اپنی موت مر جاتا، اتنی حالت اس کی تشویشناک ہو گئی تھی، لیکن آپ نے اس کو ذبح کر لیا، اب وہ تمہارے لیے حلال ہو گیا۔ ایسے ہی موقوذہ جس کو چوٹ لگی ہو تو وہ بھی تڑپ رہا تھا، راستے میں کسی گاڑی نے مار دیا ہے کسی بکرے کو، وہ تڑپ رہا ہے اور یقیناً اس کی موت آنے والی ہے، لیکن آپ نے چھری پھیر دی، ذبح آپ نے کر لیا، شرعی ذبح ہو گیا۔ والمتردیہ، اوپر سے گرا ہے، لڑک کے نیچے آیا ہے اور ذبح آپ نے کر دیا جان نکلنے سے پہلے۔ نطیحہ، دوسرے نے سینگ مار کے اس کا پیٹ پھاڑ دیا ہے اور وہ مرنے لگا تھا کہ آپ نے اس کو ذبح کر لیا۔ وما اکل السبع، درندے نے حملہ کر دیا کسی پر، اور درندے نے حملہ کر دیا اور آپ نے چھڑا لیا ہو، مثال کے طور پر جب چھڑا لیا آپ نے اور ابھی تک وہ مرا نہیں ہے تو آپ نے اگر اس کو ذبح کر دیا تو ذبح شرعی آپ نے کر دیا ہو تو اب یہ جانور تمہارے لیے حلال ہو گئے۔ وما ذبح علی النصب، اور فرمایا اسی طرح سے حرام قرار دیا گیا ہے تمہارے لیے وہ جانور بھی ذبح جن کو ذبح کیا گیا ہو علی النصب، بتوں کے نام، بتوں کے سامنے جا کے ذبح، ان کی خوشنودی اور رضا کے لیے بتوں کے سامنے ذبح کیا گیا ہو، وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے۔ وان تستقسموا بالازلام، اور تمہارے لیے یہ بھی حرام ہے کہ تم تیروں کے ذریعے سے فال نکالو، یہ بھی تمہارے لیے حرام ہے۔ قسمت تم آزماتے ہو تیروں کے ذریعے سے۔ ہوتا یہ تھا کہ بیت اللہ کے آس پاس مجاور بیٹھے ہوئے ہوتے تھے اور ان کے پاس تھیلے تھے، ان تھیلوں کے اندر بہت سارے تیر ڈلے ہوئے ہوتے تھے، اور ان میں سے بعض تیروں پر لکھا ہوا ہوتا تھا نعم، جی ہاں، بعض پر لکھا لا، نہیں، بعض پر لکھا ہوتا تھا ینبغی، بعض پر لا ینبغی۔ ایک آدمی نے سفر پہ جانا ہے، جا کے مجاور کو کچھ پیسے دیتا، بھائی میرا فال نکالو، مجھے جانا ہے نہیں جانا، تو وہ جناب اس کو ہلا کے اندر سے نکالتا، اس پر لکھا ہوتا لا، نہیں تو نہیں جانا، نعم جانا ہے، چلو چلے جائیں گے، لکھا ہوتا تھا بہتر نہیں ہے، ہاں جا تو سکتے ہو لیکن مناسب اور بہتر نہیں ہے۔ تو یہ کیا کرتے تھے، اس کو مؤثر حقیقی سمجھتے تھے کہ یہ اس کا جو فیصلہ ہے نا، یہ فیصلہ ہماری تقدیر کا فیصلہ ہے، کا غلط، یہ حرام نظریہ ہے، یہ شرکیہ نظریہ ہے۔ یہ آج کل بھی اس قسم کے نظریات جو پائی جاتے ہیں، آپ فال نکلواتے ہیں، طوطوں کے ذریعے سے فال نکالیں، ہاتھوں کے ذریعے سے قسمت دیکھتے ہیں، یہ سب حرام کام ہے، یہ سب حرام کام ہے۔ اس عمل کے لیے جو رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی ہدایات ہمیں ملی ہیں، آپ کسی آنے والے معاملے کے متعلق آپ نہیں جانتے کہ اس میں میرے لیے خیر ہے نہیں ہے، آپ استخارہ فرمائیں،
استخارے کا مصنون عمل آپ کو بتایا گیا ہے. اللہم انی استخیرک، اے اللہ میں آپ سے خیر طلب کرتا ہوں. ٹھیک ہے، خیر طلب کرنے کے بعد استخارے کا مصنون عمل پڑھنے کے بعد کیا استخارہ ہے کہ آپ 2 رکعت آپ پہلے وضو کریں، اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل ادا کریں، اور پھر درود شریف پڑھیں اختتام کے بعد، اور پھر اللہ کی حمد و ثنا، پہلے اللہ کی حمد و ثنا، پھر درود شریف، اور پھر استخارے کی دعا، اور اس کے آخر میں پھر آپ جو ہے درود شریف پڑھیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ کا دلی میلان کس کام کی طرف ہے. اگر دلی میلان آپ کا اس کی طرف ہے تو آپ کر لو، اور دلی میلان نہیں ہے تو چھوڑ دو. یہ استخارے کی حقیقت ہے بس. باقی اس کو مؤثر بالذات سمجھنا یہ کوئی درست نہیں ہے. تو اس لیے اس وقت جو قسمتیں پتہ نہیں کہاں کہاں سے پتہ کرتے ہیں، اور ستاروں کے ذریعے سے، اور فلاں کے ذریعے سے، اور فلاں کے ذریعے سے، یہ سب چیزیں جو ہے نا خلاف شرع ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچایا جائے. ذالکم فسق، فرمایا یہ گناہ کے کام ہیں. فسق یہ گناہ کے کام ہیں. تیروں سے فال نکالنا، بتوں کے نام پر جا کے ذبح کرنا، یہ سب گناہ کے کام ہیں. اور پیچھے جن چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے انہیں کھانا یہ فسق ہے، بڑا گناہ ہے، بڑا گناہ ہے. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، پھر یہاں سے یہ آخری ٹکڑا ہے جو آخر میں نازل ہوا، یعنی جس کو ہم آخری آیت بھی کہتے ہیں. گو کہ یہ آخری آیت نہیں ہے، احکام کے اعتبار سے آخری آیت ہے. اس کے بعد ایک اور لفظ آیا تھا واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ. بس سبحان اللہ، عجیب انداز ہے اللہ کے کلام کے اترنے کا. ایک صورت آئی، ادھر دوسری صورت بھی اتر رہی ہے، یہ بھی اتر رہی ہے، یہ بھی اتر رہی ہے، کئی صورتیں بیک وقت اتر رہی ہیں. جو آیتیں نازل ہوتی آپ فرماتے ان آیات کو فلاں صورت کے فلاں آیت کے بعد لکھ دو. اس طرح سے تھا. تو آخری جو ٹکڑا آیا ہے واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، یہ ٹکڑا آیا بس. یہ بھی پوری آیت نہیں ہے، ایک آیت کے بیچ کا حصہ ہے. پہلے والی آیت بھی پہلے سے آ گئی، بعد والا حصہ بھی آ گیا، بیچ کا ایک ٹکڑا تھا، ایک چھوٹی سی اینٹ باقی تھی بس. یہ سب سے آخری جملہ آیا واتقوا یوما ترجعون فیہ، اس دن سے ڈرو جس دن آپ نے اللہ کے پاس پیش ہونا ہے. اور اس میں آپ علیہ السلام کی وفات کی طرف بھی اشارہ تھا کہ اب آپ کو پیش ہونے کا ٹائم آیا نا. سورہ بقرہ کی آیت ہے وہ. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کافر مایوس ہو گئے تمہارے دین سے. کیا مطلب؟ تمہارے دین کے مغلوب ہونے سے مایوس ہو گئے. فلا تخشوہم واخشون. ہاں یہ سن 9 ہجری کی بات ہے جب آپ علیہ السلام حجۃ الوداع کے موقع پر تھے. اس موقع پر واپسی پر یہ آیت نازل. فلا تخشوہم، بس اب آپ کو ان کی طرف سے کسی قسم کا خدشہ نہیں ہونا چاہیے. واخشونی، اور مجھ سے ڈرو. الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے اپنا دین مکمل کر دیا، احکام میں نے مکمل کر دیے. واتممت علیکم نعمتی، ایک ہے اکمال ایک ہے اتمام، 2 لفظ استعمال کیے. آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر لیا. واتممت، اردو میں تو ہم دونوں کا ترجمہ مکمل ہی سے کریں گے. واتممت، اور مکمل کر دیا، علیکم تمہارے اوپر، نعمتی، اپنی نعمت کو. تو پہلا جو ہے اکمل، تو اکمال سے مراد یہ ہے کہ میں نے احکام مکمل کر دیے، اب کوئی نیا حکم نہیں آئے گا. اکمال، اکملت سے مراد یہ ہے. اور اتممت، اتمام کر دیا، اس سے مراد تمہارا اقتدار میں نے مکمل کر دیا ہے، اب تمہیں غلبہ سرزمین عرب پر ہو چکا. اور سرزمین عرب ہی تمہارے لیے بنیاد ہے، اس پر تمہارا غلبہ ہو جانا پوری دنیا پر غلبہ ہے. سمجھے؟ اس لیے وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور اپنی نعمت کو میں نے مکمل کر دیا، تمہیں اقتدار دے دیا. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں راضی ہو گیا اور میں نے پسند کر لیا، تمہارے لیے چن لیا اسلام کو باعتبار دین کے. معنی یہ ہوا کہ اب تمہارا دین اسلام منسوخ نہیں ہوگا، قیامت تک ہی رہے گا. یہ اس کے نسخ نہ ہونے کی طرف اشارہ ہے. فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لإثم، اب عرض کر رہا ہوں الیوم یئس سے لے کر دینا تک، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم سے لے کر کہاں تک؟ ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ ٹکڑا جو ہے نا یہ آخر میں آیا تھا حجۃ الوداع سے واپسی پر. اب اگلا جو لفظ ہے نا، اس لفظ کو آپ پیچھے جوڑیں، دیکھیے گا ذرا. فمن اضطر، پہلے ترجمہ سمجھیں پھر دیکھیں یہ کہاں جڑتا ہے. فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لإثم، فرمایا فمن اضطر، پس وہ شخص جو مجبور کر دیا گیا ہو، حالت اضطرار میں آ گیا ہو، فی مخمصۃ، کسی سخت پریشانی کے وقت میں، تو غیر متجانف لإثم، فرمایا کہ وہ
کھا سکتا ہے لیکن گناہ کا قصد نہ کرے. فإن اللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے پھر؟ یہ پیچھے جو احکام گزرے ہیں کہ یہ چیزیں تمہارے لیے حرام ہیں، یعنی حرام کی جو فہرست گنوائی ہے کہ میتہ تمہارے لیے حرام ہے، خون تمہارے لیے بہتا حرام ہے، لحم خنزیر تمہارے لیے حرام ہے، اللہ کے نام کے علاوہ جو ذبح کیا گیا ہو غیر اللہ کے نام وہ حرام ہے، منخنقہ، موقوذہ، متردیہ، نطیحہ، ما اکل سبع، یہ سب تمہارے لیے حرام ہے. لیکن حالت اضطرار میں تمہیں گنجائش ہے. حالت اضطرار، مجبوری میں. دیکھو مجبوری کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے یہاں مجبوری، بڑی مجبوریاں. ہمارے یہاں شادی اگر 50,000 میں شادی ہو سکتی ہے تو 10 لاکھ ہماری مجبوری ہے. یہ مجبوری نہیں ہے، یہ مجبوری نہیں ہے بھائی، سمجھے جی. مجبوری وہ ہے کہ انسان کی کیفیت ایسے ہو جائے، بھوک سے نڈال ہو گیا ہے، 2 دن 3 دن نہیں کھایا. دن کی قید نہیں بتائی، اس لیے نہیں بتائی کہ ہر انسان کا مزاج مختلف ہے. بعض آدمی 2 دن بھی برداشت کر لیتے ہیں، نہ کھائیں تو گزارا، زندگی موت نہیں آئے گی. اور بعض ہے کہ شام کو جو نا مرنے لگتا ہے بیچارہ، سمجھے جی. تو یہ ہر آدمی کا مزاج الگ الگ ہے، کسی بھی وقت اس پر اضطراری حالت آ سکتی ہے. تو یہ ہے کہ ایسی مجبوری کہ اگر اب آپ یہ حرام آپ کے سامنے پڑا ہے، آپ نہیں کھائیں گے تو موت آ جائے گی. اب آپ کو کھانے کی اجازت ہے، اب آپ کو حرام کے کھانے کی اجازت ہے. خنزیر کا گوشت ہے یا باقی جتنی بھی چیزیں ذکر فرمائی ہے. لیکن اس میں ساتھ ساتھ بتا غیر متجانف لاسم، گناہ کا ارادہ نہ ہو، صرف اور صرف اپنی وہ ضرورت پوری کرنا ہو. اور دوسرے مقام پر آیا غیر باغ ولا عاد، بغاوت نہ ہو اس میں، کھانے میں مزے اور لذت لے کے نہ کھا رہا ہو، اور ایک مرتبہ اپنی ضرورت پوری کر لی تو دوبارہ نہ کھائے. سمجھے جی. یہ ہے حالت اضطرار. اب اس سے پھر علماء نے بڑے احکام کا استنباط فرمایا ہے. اس سے یہ استنباط بھی ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی حرام ملازمت میں لگا ہوا ہے اور اس کے لیے کوئی حلال آمدنی کا ذریعہ نہیں ہے، اگر اس حرام کی آمدنی کو وہ چھوڑتا ہے تو حالت اضطرار میں آ جائے گا، بچے اس کے بھوکے مریں گے اور اس کا کوئی اور آمدنی کا ذریعہ نہیں ہے. تو جب تک متبادل اسے حلال ملے اس وقت تک اس حرام کو اختیار کرنے کی اسے اجازت ہے. لیکن ایسے ہے جس طرح سے بے روزگار آدمی حلال روزگار تلاش کرتا ہے، اس طرح سے یہ تلاش کرے گا. یہ بے قرار ہو کے تلاش کرے گا. یہ خوشی سے نہیں چلو بھائی ہے تو ٹھیک ہے چلو ریٹائر ہو جائیں گے تو پھر دیکھ لیں گے، نہیں یہ نہیں. فإن اللہ غفور الرحیم، اللہ پاک بخشنے والا مہربان ہے، بخشنے والا مہربان ہے. کیوں یہ لفظ یہاں ذکر فرمایا بتاؤ بھائی؟ غلطی سے اگر کچھ تھوڑا سا زیادہ کھا لیا، کھانا اتنا تھا، چلو اللہ بخشنے والا مہربان ہے. تمہیں اندازہ بسا اوقات نہ ہو پائے گا، تمہارا 3 لقموں سے تمہارا کام چل سکتا تھا، تمہیں 4 کھا لیے تو چلو. فإن اللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا مہربان ہے. سمجھے؟ بڑی پیاری بحث جن لوگوں کی زندگیاں کھپتی ہیں نا دین پر، قرآن سیکھنے پر. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اس کا بڑی پیاری بحث ہے. میں سمجھانے کے لیے عرض کر دیتا ہوں، ورنہ اس کا صرف اس لیے عرض کرتا ہوں کہ دیکھو کس طرح سے مسائل کا استنباط کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اس لفظ سے فإن اللہ غفور الرحیم جو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اگر ایک آدمی قسم کھاتا ہے کہ میں حرام نہیں کھاؤں گا مثال کے طور پر، اور حالت اضطرار میں آ گیا ہے، اب حالت اضطرار میں جب آ گیا تو اس کے سامنے حرام کا گوشت آیا، حرام مال اس کے سامنے آیا، کیا یہ حرام مال حالت اضطراری میں اس کے لیے حلال ہو گیا یا اس وقت اس کو حرام کھانے کی اجازت ہے؟ نہیں سمجھے بات؟ قرآن میں یہ بات تو نہیں ہے نا بھائی کھاؤ. سوال یہ کہ یہ حلال ہو گیا آپ کے لیے یا وہ حرام ہی ہے، آپ کو حرام کھانے کی اجازت دی گئی ہے. دونوں باتیں بالکل الگ الگ ہیں. ایک آدمی اگر وہ حلال کر دیا گیا ہے اس کے لیے تو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے ساری زندگی حرام نہیں کھایا، کہہ سکتا ہے نا، اس لیے کہ حالت اضطرار میں جو اس نے کھایا اس کے لیے کیا ہو گیا، وہ بولو حلال قرار دیا گیا. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ یہ قسم اس نے کھائی تھی کہ میں نے ساری زندگی میں حرام مثال کے طور پر نہیں کھایا، تو حرام تو کھایا پھر آپ نے. سمجھے جی؟ تو اس جگہ پر امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس وقت حالت اضطرار میں اس کے لیے وہ حلال ہو گیا ہے، حلال ہو گیا اس کے لیے.
تو لہذا اگر وہ قسم کھائے گا، وہ کیوں کہتا ہے کہ میں نے ساری زندگی میں حرام نہیں کھایا اور اس وقت اس نے حرام کھایا ہے، یعنی یہ مال اس نے کھایا ہے، تو ٹھیک ہے، اس کی قسم ٹھیک ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نہیں، حرام حرام ہی ہے، اس کو اس حرام کی اجازت دی گئی ہے، سمجھے جی۔ تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، امام شافعی کا استدلال اس بات سے ہے کہ فإن اللہ غفور الرحیم۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اس لیے کہا ہے کہ اگر اس کھانے میں کوئی حد سے تجاوز ہو گیا ہے تو اللہ پاک کیا ہے، بخشنے والا مہربان۔ چلو اچھی بات ہے، سمجھ میں آ جائے تو بسم اللہ، نہ سمجھ میں آئے تو میں کہا کرتا ہوں بہت ساری ناسمجھیوں میں ایک ناسمجھی اور ڈال دیجیے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بس کریں، آگے بڑے اہم مسائل ہیں تھوڑے سے، میرا خیال تو تھا لیکن بہت اہم چیزیں ہیں اگلی آیات کے اندر بھی، اور یہ ایک ایک آیت بڑی تفصیلی بحث ہے، تو انشاءاللہ پھر اگلی نشست میں ہم ذکر کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔